اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو ہے ذاکر و مداح اہل بیت شہید خواجہ علی کاظم کی مقبولیت کا راز۔ گزشتہ ہم اس حوالے سے کچھ مطالب بیان کر چکے ہیں اور اس پروگرام میں ہم کچھ اور مزید مطالب بیان کریں گے۔ خدا نے ان کو مقبولیت دی، ان کی اتنی شہرت ہوئی، کس وجہ سے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ذکر اہل بیت کی وجہ سے، ذکر اہل بیت میں خلوص ہونے کی وجہ سے، عبادت کے پابند ہونے کی وجہ سے، صوم و صلاۃ کے پابند ہونے کی وجہ سے، بے ریا اس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے، ریا نہ ہونے کی وجہ سے، دکھاوا نہ ہونے کی وجہ سے، رضا پروردگار کا خیال رکھنے کی وجہ سے، تواضع اور فروتنی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اطاعت والدین کی وجہ سے شہرت ملی، علماء کا احترام کرنے کی وجہ سے، قرآن کو اہمیت دینے کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی اہمیت دینے کی وجہ سے، معصومین کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ ذکر موت کی وجہ سے۔ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے کفن لے کے آتے ہیں۔ 15 سال کا نوجوان ہے، 14 سال کا نوجوان ہے، ذکر موت ہے، موت کی یاد میں ہے، تو خدا اس کو کیا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور اس وجہ سے شہرت ملی، اور خدا نے شہرت دی اور بلند مقام خدا نے عطا کیا۔ کس وجہ سے؟ انہی کاموں کی وجہ سے۔ اور جو کوئی کام انجام دیتا ہے، شاید کہیں دعوت دے تو وہ شہرت طلبی کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ کہیں پر کوئی دعوت ہو تو وہاں پر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اتنا پیسہ دے تو ہم آتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دیگر کچھ، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس لائن میں کچھ شہرت ملے کچھ افراد کو تو وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس شہید کی یہ ہے کہ اپنی اس خوبصورت آواز کو کسی حرام راستے میں اس نے استعمال نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض افراد آواز کے مالک ہے، خوبصورت آواز کے مالک ہے، خدا نے اس کی آواز کو کیا ہے، آواز میں خوبصورتی دی ہے، اور خدا نے اس کو خوبصورت آواز دی ہے، بہترین لب و لہجے کے مالک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ کیا ہے، غلط راستوں میں، حرام راستوں میں بھی اس آواز کو استعمال کرتا ہے، اور وہاں سے بھی وہ کمانا شروع کرتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد صرف کمانا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے ذکر کی پرچار ہے۔ تو جو اہل بیت کے ذکر کی پرچار کرے اور خلوص سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، اہل بیت اس کو کیا ہے، مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کا احترام بھی ہے، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ علماء کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کے ساتھ، علماء کی محفل میں، اور اسی طرح علماء کی محفلوں میں پڑھنا، علماء کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا، والدین کے احترام کرنا، اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن چونکہ اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، خلوص سے اپنا کام انجام دیتا ہے، تو اتنی کیا ہے، شہرت ملی، اتنا بلند مقام حاصل کیا اس کم سنی میں، خلوص کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، حقیقی معنی میں عشق اہل بیت کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح لالچ کا نام، بس عزیزان من، لالچ بری بلا ہے۔ کوئی انسان کو شہرت ملے تو پھر وہ لالچ میں آتا ہے، ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں پر بھی گیا ہے صرف اور صرف اس کی نیت یہی تھی کہ میں اہل بیت کے ذکر کو پہنچاؤں، اہل بیت کے منقبت کو سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، مدح اہل بیت کی خاطر، محمد آل محمد کے ذکر کو پہنچانے کے غرض سے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو اس کا آخری صلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے شہادت کے۔ امیر کائنات مولا متقیان اس ماہ مبارک رمضان میں عرض کر رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں علی کو اتنی بلندیاں خدا نے عطا کی، اتنی سندیں علی کو ملی، اس کے باوجود بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا، لیکن علی نے کب کہا کامیابی کا اعلان کیا علی نے؟ وہ 19 رمضان کی رات کو جب ابن ملجم کی ضربت لگی پیشانی پر، تو علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبے کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ تو علی کی کامیابی کس میں ہے؟ شہادت میں ہے۔ تو اس جوان کو بھی خدا نے اہل بیت کے ذکر کو صحیح معنی میں بغیر ریا و لالچ کے خلوص کے ساتھ پہنچانے کا جو صلہ، اور عبادت و اطاعت والدین کو صحیح معنی میں انجام دینے کا جو صلہ تھا اس کم سنی میں، تو شہادت کے مقام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو خدا نے اس کو اس عظیم کیا ہے رتبے سے، اس مقام سے نوازا۔ لہٰذا
میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. ہمارے تمام جوانوں، نوجوانوں، ذاکر و مداح اہل بیت کے لیے ضروری ہے اس انداز میں ذکر اہل بیت کریں خلوص کے ساتھ، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے اپنے جوانوں کو انہی راستوں کی طرف لے کر آئیں اور انہی راستوں کی تشویق دلائیں اور انہی راستوں کی طرف جانے کی ترغیب دلائیں، تاکہ جو ہے محمد و آل محمد کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو محمد و آل محمد کے راستے پر آتے ہیں وہ اس کی کیا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا.